زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی ہدف معین کرتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی آدرش، کوئی نصب العین. اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا. ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام حاصل کریں گے. برننگ مڈ نائٹ آئل، اور حضرت علی نے بھی کہا ہے یغوث البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی. بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے، کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا. کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. سیلف کنٹرول ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو وہ ہمارے اڈ اور لبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو. جیسے گھوڑا اور اس پر سوار، یہ ہماری خودی یا انا یا سیلف جو ہے یہ سوار ہے اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے. اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا پٹک دے گا. لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے، وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا. تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو منزل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا. تو ہماری انا یا خودی یا سیلف، یہ ایگو، یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر سوار ہے. اگر تو یہ خود ہی مضبوط ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، کنٹرول میں ہے، تو یہ جو جسم ہے، یہ حیوان جو ہے، یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا. اور اگر یہ کمزور ہے اس کی انا یا خودی، تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کریں.